اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ ہم نے آپ سے اے میرے پیارے محبوب جو رسول بھیجے تو وہ مرد تھے، یعنی پہلے رسول مردوں سے بھیجے اور آدمی نوع انسان سے، فرشتے نہیں۔ فرشتہ ویسے تو فرشتے بھی رسول ہیں لیکن مخلوق کی طرف رسول نہیں ہیں، بلکہ انسانوں کی طرف رسول انسانوں سے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اسی طرح جاری ہے آپ سے پہلے نبیوں میں، اور نبوت اور رسالت کا اس بات وہ معجزات سے ظاہر ہے۔ اللہ کے نبی آئے، معجزات لائے، وہ دلائل ہیں ان کی رسالت اور نبوت کے، اور لوگوں پر ان کی رسالت نبوت ثابت ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو وہ رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ہیں سب انسانوں کی طرف بھیجے ہیں، تو سب انسانوں سے ہی تھے۔ تو یہ جواب ہے ان منکرین کا جنہوں نے ایک طعن کیا، ایک شبہ ڈالا لوگوں کے دلوں میں، انکار کرتے تھے تو انہوں نے کہا هل هذا الا بشر مثلکم، هل هذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے، یہ اشارہ حضور کی طرف کرتے ہیں، یہ نہیں ہے مگر بشر تمہاری مثل، وہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں۔ ان کا گمان، ان کا عقیدہ فاسد یہ تھا کہ رسول فرشتوں سے ہوتا ہے، فرشتہ رسول آئے، فرشتہ آ کر بیان کرے، اللہ کے احکام بندوں تک پہنچائے۔ تو یہ جو استثناء کیا انہوں نے حصر کے ساتھ، هل هذا الا بشر مثلکم، بھی یہ تمہاری مثل بشر ہیں، فرشتہ نہیں ہیں، تو انہوں نے نبوت کا انکار کیا۔ یہ تو نہیں کہ اللہ کے نبی کہتے ہوں بھئی ہم فرشتے ہیں، تو پھر وہ قلب کرتے ہوں اس کو، وہ کہتے ہوں هل هذا الا بشر مثلکم، یہ فرشتہ نہیں ہے، بشر ہیں، مثل تمہاری مثل بشر ہیں۔ طعن ان کا نبوت میں اور انکار اور شبہات ڈالتے لوگوں کے دلوں میں، اور رسالت اور نبوت اور بشریت کو ضدیں بناتے، ان کا یہ عقیدہ فاسد تھا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، اور یہ تو رسول ہی ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ فاسد تھا کہ رسول فرشتہ ہوتا ہے، اور یہ تو بشر ہیں ہماری مثل، لہذا رسول نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا وما ارسلنا قبلک، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی، کہ یہ عادت اور طریقہ مستمرہ ساری دائمی آ رہا ہے، اے محبوب تمہارے سے پہلے جو بھی رسول ہم نے بھیجے وہ آدمیوں سے تھے، انسانوں سے تھے، فرشتے نہیں تھے، انسانوں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکمت مقتضی ہوئی کہ انسانوں کی طرف جن کو رسول بنا کے بھیجا وہ بھی انسانوں سے ہی تھا، تاکہ لوگ اس کے ساتھ انس پکڑیں اور مناسبت ہو، انسان کے ساتھ مناسبت ہے تو اس مناسبت سے وہ فیض حاصل کریں۔ تو یہ اس کا جواب ہے جو انہوں نے شبہ پیدا کیا۔
بے بشریت اور رسالت جمع نہیں ہوتے، اور یہ بشر ہے، ہماری مثل، رسول ہماری مثل ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا پہلے بھی محبوب تیرے سے جو رسول ہم نے بھیجے وہ انسانوں سے ہی تھے۔ پھر انہیں خطاب فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، وہ مرد ہوتے تھے، اس سے عورتوں سے رسول نہیں ہے، رسول مردوں میں منحصر ہے، رسالت رسول مرد ہوتے تھے، کوئی عورت رسول نہیں آئی، کیونکہ عورتوں کے متعلق ستر ہے، پردہ ہے، اور رسول جو ہے وہ لوگوں کو خطاب کرے گا، لوگوں کے سامنے آئے گا۔ اور پھر جہاد بھی فرض ہوا ہے، ہر نبی کے دور میں جہاد رہا ہے، تو جہاد میں بھی پھر رسول جہاد میں شریک ہوگا۔ تو حکمت کا تقاضا یہی ہوا کہ عورتوں سے رسول بنا کے نہیں بھیجا بلکہ مردوں سے رسول بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان کی طرف وحی کی۔ نوحی مضارع کا صیغہ ہے کہ ماضی کے حال حاضر کرنا ذہن میں، ابھی تو مضارع کا صیغہ بولا جاتا ہے۔ نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے رہے ہیں، ہم ان رسولوں کی طرف وحی، تو وہ اور آپ پر جو وحی کی، اس وحی کی حقیقت میں ایک جیسی ہے۔ وہ بھی اللہ کے رسول تھے، آپ بھی اللہ کے رسول ہیں، وہ بھی انسانوں سے تھے، آپ بھی نوع بشر سے ہیں، اور جو وحی رسالت تھی ان پر وہی وحی رسالت ہم نے آپ کی طرف بھیجی، یعنی اس میں مساوات، جیسے ارشاد فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، یہ بھی وحی رسالت اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی، اور وحی میں احکام نازل فرمائے، شریعت نازل فرمائی، جس پر عمل کر کے بندہ سعادت دارین حاصل کرتا ہے۔ یہ آیا اس کا جواب۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ اے محبوب تیرے سے پہلے جو ہم نے رسول بھیجے وہ مرد تھے، میدان کے مرد، بہت بڑے جلیل و قدر مرد، اور انسانوں سے، آدمیوں سے تھے۔ اب یہ خطاب اور جواب ہو رہا ہے ان منکرین کو، اور منکرین جو ہیں وہ دور حاضر میں حضور کے پاک زمانے میں تھے، یہ جواب ان کو ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے رسولوں کا ذکر فرمایا، وہ زمانہ تو انہوں نے نہیں پایا، اللہ پاک نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، بس پوچھو تم، یعنی ان منکرین کو خطاب ہے، بس تم پوچھو اہل ذکر سے۔ اہل ذکر یعنی اہل کتاب، اہل کتاب یہود اور نصارہ تھے، یہ مشرکین تھے مکہ کے جو معترض ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب قرآن میں نازل فرمایا، اور پھر فرمایا کہ تم پوچھو اہل ذکر سے، یعنی اہل کتاب سے، وہ اہل کتاب ان سے پوچھو۔ اب یہ کہ اہل کتاب، کیا ان کی بات یہ پوچھیں اور وہ بتائیں تو ان کی بات کیا اعتبار ہے اہل کتاب کی بات؟ ہاں، یعنی یہ اس لیے کہ یہ جو مشرکین تھے ان کا اہل کتاب کے ساتھ تعلق تھا، اور ان کی بات مانتے تھے، اہل کتاب کی، یہود کے اور نصارہ کے احبار اور رہبان، ان کے جو علماء ہوتے تھے، یہود اور نصارہ کے ساتھ مشرکین مکہ کے بڑا گٹھ جوڑ تھا حضور کی اسلام کی عداوت میں۔ اس عداوت کی وجہ سے یہ آپس میں بڑے تعلق دار تھے، اور اہل کتاب
سے یہ مشرکین مکہ مشورے بھی لیتے تھے اور ان کی بات مانتے تھے، اور مشرکین جو اہل کتاب لوگ تھے تب وہ اس چیز کو مانتے تھے، ان کے نزدیک مسلم تھی کہ رسول اللہ نے جو بھیجے پہلے رسول وہ بھی آدمیوں سے تھے، انسانوں سے تھے، فرشتے نہیں تھے۔ جب یہ ان سے پوچھیں گے تب وہ ان کو بیان کریں گے، یہ ان کی بات تو مانیں گے۔ تو اللہ پاک نے یہاں یہ فرمایا کہ پوچھو اہل کتاب سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے کہ رسول تو انسانوں کی طرف رسول انسانوں سے ہی ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ اسی طرح جاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں اور بشریت اور رسالت میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی منافات نہیں ہے، انہوں نے یہ بیان کیا۔ اور دوسرا یہ کہتے تھے، ان کا سوال تھا افتأتون السحر وانتم تبصرون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ کو شاعر کہتے ہیں، جیسے آگے آ رہا ہے بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو سحر اور شعر کہتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا یہاں، یعنی یہ جو رکوع ہے اس بات رسالت ہے، رسالت کا اس بات اور نبوت کے اس بات میں قرآن پاک کا یہ رکوع ذکر فرمایا ہے، اس کے اندر اس بات رسالت ہے۔ اور یہ پچھلے جمعے میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے شاعر کہا، قرآن کو شعر کہا۔ اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی آپ سے شعر کی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی وما علمناہ الشعر، اے محبوب ہم نے تجھے شعر کی تعلیم نہیں دی، وما ينبغي لہ، اور یہ شعر کی تعلیم آپ کے لائق نہیں ہے، اس کا میں نے بیان کیا تھا۔ اور یہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑا علم عطا فرمایا ہے، اور وہ علم اللہ کا فضل عظیم ہے، اور قرآن مجید میں اس علم کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اسماء کا علم عطا فرمایا، وعلم آدم الاسماء کلہا، یہ کلی علم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کلی علم عطا فرمایا، یعنی شریعت کا علم کلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو شریعت تام ہو گئی، اب کوئی شریعت کا ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حضور کے علم میں نہ ہو، شریعت کا علم کلی ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ حضور شریعت بیان فرماتے، آپ کا بیان ہی تو شریعت بن جاتا تھا، ساری شریعت کا مکمل علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف ہی نہیں۔ ہاں، ہم جو کہتے ہیں کہ حضور کو علم کلی ہے وہ کائنات کے متعلق ہے، کائنات، زمین، آسمان، ما بینہما، جب سے پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ نے عالم کو پیدا کیا، اس کی ابتدا ہے، اور پھر جا کے تو ایک وقت فنا ہوگی، یہ دو حدوں کے درمیان میں ہے، یہ کائنات ہے، یہ متناہی، اس کا علم معلومات متناہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے علوم کا احاطہ فرمایا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں علم کلی تو کائنات کا، باقی اللہ جل شانہ کا علم وہ میں نے پہلے بیان کیا تھا، خدا کا جو علم ہے اس علم کے ساتھ
کسی علم کی نسبت نہیں ہے، نہ رسول کے علم کی کوئی نسبت ہے، نہ ملائکہ کے علم کی کوئی نسبت ہے۔ وہ علم وہ قدیم ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، نہ کوئی انتہا ہے، وہ واجب ہے، وہ ازلی ہے، سمجھے نا؟ اما ہم جو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کا علم ہے، یہ کائنات جو پیدا ہوئی عدم سے وجود میں آئی اور پھر آگے جا کے فنا ہوگی، یہ عدم سے وجود بھی ہوئی پھر آگے فنا ہوگی، یہ دو حدیں ہیں، یہ محدود ہے درمیان کائنات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے پورے علوم معلومات کا احاطہ فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کی دلیل ہے، اور دلیل کے مقدمات معلوم ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا پورا علم ہے۔ جیسے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ کہ ہم نے ابراہیم کو آسمانوں کے ملکوت بھی دکھائے، زمینوں کے ملکوت بھی دکھائے، تاکہ ایقان والوں سے ہو جائیں، یعنی ان سے دلیل پکڑیں۔ یہ خدا کی توحید کی دلیل ہے۔ جب بندہ کائنات میں غور و فکر کرتا ہے اور ان کے حدوث کو اور ان کے وجود کو اور امکان کو پاتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور یہ خدا کے وحدانیت کی دلیل ہے۔ اب اس میں ایک سوال ہوتا ہے، خاص کر کے مناظرے میں یہ لوگ کرتے ہیں، تم نے علم کلی کا دعویٰ کیا کہ کل شیء یعلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں بھائی، کل ما ہوا فی القرآن، کل ما ہوا فی القرآن، کل شیء فی القرآن، ہر شے قرآن میں ہے، کل شیء فی القرآن، وَكُلُّ مَا هُوَ فِي الْقُرْآنِ يَعْلَمُهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز جو قرآن میں اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كُلُّ شَيْءٍ مَا فِي الْقُرْآنِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ قرآن کتاب ہے، لا ریب فیہ تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل ہے اس میں، اس کے اندر موجود ہے۔ اور یہ ہے موجبہ کلیہ، اور وہ مقابل جو مقابلے میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ قرآن پاک سے سالبہ جزیہ ثابت ہے۔ وما علمناہ الشعر، اے محبوب ہم نے تمہیں شعر نہیں سکھایا، تو شعر کا علم نہیں ہے، تو ایک شے کا علم نہیں ہے تو کلیے کی تو نفی ہو گئی۔ تو موجبہ کلیہ، کیونکہ سالبہ جزیہ موجبہ کلیہ کی نقیض ہے، اس کا جواب دیا گیا بس شعر کو متعین کرو، شعر کیا ہے؟ یعنی شعر سے مراد کلام منظوم نہیں ہے، بلکہ شعر سے مراد ہے جھوٹی باتیں۔ تو اللہ پاک نے آپ سے کذب کی نفی کی ہے، محبوب آپ کو جھوٹی باتیں، خلاف واقع باتیں تعلیم نہیں دی، جو علم دیا ہے وہ واقع کے مطابق ہے۔ یہ بات پچھلے جمعے آ گئی تھی، میں نے یہاں صراحت کر دی کہ اس بات کو سمجھو۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شعر صادر ہوئے ہیں، آپ سے شعر صادر ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد میں ہیں تو کافروں نے ہر جانب سے تیر برسائے اور کھلبلی مچ گئی، قدم ڈگمگائے، ہر جانب سے تیر آ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلدل پر سوار تھے، آپ اس کو آگے کرتے تھے، آگے کافروں کی فوجیں تھیں، حضور کے ساتھ چند صحابی ساتھ تھے، حضور اس کو آگے کرتے ہیں، پیچھے نہیں کرتے۔
لیکن صحابہ کرام لگام سے پیچھے کھینچتے ہیں. صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے وہ پیچھے کھینچتے ہیں بھی آگے کافروں کی فوج ہے، کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سواری سے اترے تھے اور تلوار کو نیام سے بیر کھینچا تھا، اور اس میدان میں آپ نے ایک شعر پڑھا تھا. اس وقت ایک شعر پڑھا تھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. یہ شعر بھی آپ سے صادر ہوا ہے. جو کہتے ہیں کہ وما علمناہ الشعر، اس کا کیا مطلب ہے؟ شعر کی تعلیم نہیں دی. شعر سے مراد یہ شعر ہے، یہ شعر تو حضور نے زبان پر جاری ہوئے. انا النبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹ نہیں ہے. انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ یہاں عبداللہ کی طرف نسبت نہیں، عبد المطلب کی طرف ہے، دادے کی طرف ہے. یہ قصہ مشہور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دادا جان نے خواب دیکھا تھا حضور کی ولادت سے پہلے کہ آپ کی پیٹھ سے ایک زنجیر نکلتی ہے اور وہ سیدھی عرش کی طرف جاتی ہے، اور پھر ایک دوسری زنجیر مغرب کی طرف، تیسری زنجیر اسی زنجیر سے نکلتی ہے مشرق کی طرف، اور پھر یہ سبز درخت بن جاتی ہے. سبز درخت اور ٹہنیاں، اور ایک مخلوق ہے جو اس کو لپٹی ہوئی ہے. بہت مخلوق ہے جو اس کو ٹہنی کو پکڑے ہوئے ہے. آپ کو جب آپ نے خواب دیکھا تو پوچھا، جو خواب کی تعبیر دیتے تھے اس وقت، تو انہوں نے تعبیر یہ دی کہ تیری پیٹھ سے ایک شخص پیدا ہوگا جو مشرق مغرب تک اس کی اطاعت کریں گے لوگ، اس کا نام ہوگا. یہ خواب جو ہے ان میں مشہور تھا، اس لیے آپ نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا وہی بیٹا ہوں جس کے متعلق تم جانتے ہو. اور یہ خواب بہت مشہور تھا کہ آپ کی اولاد سے ایک بچہ پیدا ہوگا. تو آپ نے یہ تو شعر کا یہ معنی نہیں ہے، یہ شعر تو حضور کی زبان سے صادر ہوئے ہیں. تو شعر کا معنی یعنی کذب، شعر بمعنی کذبی ہے، شاعر کاذب. اس لیے شاعر کا معنی لغت میں کاذب بھی آتا ہے، شاعر میں جھوٹا، شعر میں کذب. اس لیے قرآن مجید میں شعراء کی مذمت آئی ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شعراء جو ہے یتبعُ الغاوون، غاوون کے پیچھے لگتے ہیں. یعنی ان کی شعراء کی مذمت بھی آئی ہے. نظام الگنجوی نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا تو فن شعر کو اختیار نہ کرنا، کیونکہ شعر جتنا جھوٹا ہوتا ہے اتنا زیادہ لذیذ ہوتا ہے. یہ آیا تو یہاں شعر سے مراد یہ باتیں ہیں جو جھوٹی باتیں اور ترغیب ترہیب کے لیے بیان کرنے، لوگوں کو رغبت دلانی، میلان دلانا، جو واقع کے مطابق نہیں ہے، صرف باتیں ہیں بناوٹی قسم کے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی. تو فرمایا محبوب جو تمہیں تعلیم دی وہ حق کی تعلیم ہے اور واقع کے مطابق ہے. یہ آیا جو شعر سے کیا مراد ہے. انہوں نے شاعر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا، تو شاعر سے ان کے مراد یہ شاعر تو نہیں ہے جو شعر پڑھتے رہتے ہیں، بلکہ وہ طعن کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے طعن کا جواب دیا جو فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. یہ دوسرا ان کا شبہ تھا. انہوں نے وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. وہ کہتے طعام کھاتے ہیں پیتے ہیں اور چلتے ہیں زمین پر. یہ بھی رسول کی رسالت پر طعن تھا، یہ بھی ان کا عقیدہ فاسد تھا.
فاسد عقیدہ کہ رسول کھاتے پیتے ہیں، یعنی رسول کھانے پینے سے پاک ہو، اور پھر رسول پر یعنی بشری لوازمات ہیں اور پھر وفات بھی ہے۔ وہ کہتے رسول وہ ہو جو نہ کھائے نہ پیے اور باقی رہے۔ یہ تو اللہ جل شانہ نے ان کے اس طعن کا جواب دیا جو اللہ نے جو رسول بھیجے وہ ان کا جسم تھا اور وہ غذا کھانے والے تھے، غذا، اور وما کانو خالدین، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے۔ اس دار فانی میں وفات بھی برحق ہے کہ اس دار فانی سے کوچ کرتا ہے انسان، جو بھی انسانوں سے ہے، جو چیز بھی ہے سب اس پر فنا آنی ہے۔ کسی شے کو ایسا دوام نہیں ہے جو کبھی اس پر موت بھی نہ آئے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ وما جعلناہم جسدا، ہم نے ان کے ایسے بدن، ایسا جسم نہیں بنایا جو بالکل یا غذا اور طعام سے محفوظ ہو، مامون ہو، بری ہو، بلکہ اللہ کے نبی انسانوں سے تھے اور جسم ان کا ظاہر تھا جیسے انسان کا جسم ظاہر ہے، اور ایک رنگ بھی ہے اور ایک وضع بھی ہے، اور جو چیز کہ رنگ ہو اور طول عرض عمر کو، اس کو جسد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جسد کا ذکر فرمایا۔ جسم اور جسد ایک معنی ہے، جسم عام ہے لیکن جسد خاص ہے۔ جسد عربی میں اس کو کہیں گے جو ظاہر بھی ہو، ظاہر بھی ہو، اس کا رنگ بھی ہو، اور جو ہوا ہے اس کا رنگ نہیں ہے اور نظر سے نہیں دیکھی جا سکتی، لیکن جسم ہے، طول ہے، عرض عمق ہے، اور اسی طرح اور چیزیں بھی ہیں جیسے پانی، پانی کا بھی رنگ نہیں ہے، جس برتن میں ڈالو اسی کا رنگ دے گی پانی کی جو ہے۔ تو جسد وہ ہے جو رنگ بھی ہو اور جسم بھی ہو، اور جسم عام ہے کہ رنگ ہو یا نہ ہو وہ جسم کہلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا طریقہ اسی طرح آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم دیے اور متغذی، غذا کھانے والے، اور انسان کا جسم اس میں بڑھوتری ہوتی ہے، پھر وقت گزرتا ہے تو کچھ کمی بھی آتی ہے، غذا کھانے سے وہ کمی پوری ہوتی ہے، آخر جا کے پھر وہ جو بدن کی کمی ہے وہ کمی ہوتی رہتی ہے۔ غذا کھانے سے بدن میں اضافہ نہیں ہوتا، بدن ٹھہر جاتا ہے، پھر کمی واقع ہونی حتیٰ کہ پھر موت واقع ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف، انسانوں کی طرف جو رسول بھیجے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ مسلوکہ اسی طرح ہے کہ آدمیوں سے بھیجے، اور وہ ظاہر ظہور تھے اور متغذی تھے، غذا کھانے والے۔ ان کا مال حاضر رسول یاکل الطعام، یہ کیا ہے رسول کے لیے کہ طعام کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتا ہے، رستوں میں چلتا ہے۔ یہ بطور طعن منکرین نے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء، پھر ثم تراخی کے لیے یہ تراخی ذکری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے آدمیوں سے اور ان کی طرف وحی کی، وحی بھیجی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا اور اس وعدے کو سچا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو جو وعدہ فرمایا اپنے نبیوں رسولوں کے ساتھ، اس وعدے میں اللہ تعالیٰ نے
سچا وعدہ کیا، یعنی وہ وعدہ کیا تھا جو پہلے نبیوں کے ساتھ وعدہ تھا، وَصَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وعدے میں ان کو وعدہ سچ کر کے دکھایا۔ اللہ نے نبیوں کے ساتھ وعدہ یہ کیا تھا کہ تمہارے جو دشمن ہوں گے ہم انہیں ہلاک کریں گے، جو تمہاری تکذیب کریں گے ہم انہیں ہلاک کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا فرمایا، اس لیے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم نے انہیں نجات دی، یعنی رسولوں کو نجات دی، وَمَن نَشَاءَ، اور ان کو نجات دی جو ہم نے چاہا، اور باقی وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور جو حد سے تجاوز کرنے والے تھے ان نبیوں اور رسولوں کے دور میں، حد سے بڑھنے والے ظالم، ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ پہلی امتوں پر جو عذاب آئے وہ عذاب استحصالی جڑ سے اکھڑنے والے عذاب تھے، تو اللہ نے فرمایا ہم نے رسولوں کو نجات دی، اور مومنین ومن نشاء، اور ان کو جو ہم نے چاہا۔ اس جگہ یہ فرمایا ومن نشاء، جو ہم نے چاہا، تو یہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ نے، جن کی نجات اللہ نے چاہی، یعنی وہ رسولوں کے پیرو ہیں مومنین۔ ایک قول یہ ہے کہ رسولوں کو نجات دی، اور رسولوں کے جو ماننے والے تھے مومنین ایماندار لوگ، من نشاء سے وہ لوگ مراد ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مومنین بھی ہیں اور منکرین بھی ہیں جن کو اللہ نے چاہا، یعنی منکرین جو کفار تکذیب کرنے والے تھے ان کو تو ہلاک کیا، مسرفین تھے، لیکن نبیوں کو نجات دی، اور جن کو اللہ نے چاہا، اللہ نے جن کو چاہا ایماندار لوگ ایک، دوسرے غیر بھی جن کو اللہ نے چاہا۔ یہ معنی بھی کیا گیا میں اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ اس وقت کے بعد ایماندار ہو جائیں گے، یا یہ نہیں ہوں گے لیکن ان کی پیٹھ سے اور پیدا ہوں گے وہ ایماندار ہوں گے۔ اس مصلحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک نہیں کیا، لیکن باقی مسرفین کو ہلاک کر دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہلاک کر دیا ہم نے، اللہ فرماتا ہے، مسرفین کو۔ اسراف مانے حد سے بڑھ جانا، کفر میں، کفر جو ہے حد سے بڑھ جانا ایک جنایت ہے، گناہ ہے۔ کفر حد سے بڑھ کر گناہ ہے۔ کوئی گناہ ہوتے ہوئے حد حدود میں تو ہے، گناہ ظلم تو ہے، گناہ ہر گناہ ظلم ہے، بندہ اپنے نفس پر، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اور سب سے زیادہ ظلم اور سب سے بڑا گناہ اور اسراف، حد سے تجاوز، وہ کفر ہے۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسرفین کو ہم نے ہلاک کر دیا، یعنی جو کفار ہیں ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ تو پہلی امتوں پر جو عذاب آئے تھے وہ کفار تھے، ان پر عذاب آئے تھے۔ اور فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، البتہ تحقیق، انزلنا ہم نے نازل کیا، کتاباً ایک عظیم شان کتاب، یعنی قرآن مجید۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، ایسی کتاب جو بہت عظمت والی کتاب ہے، اور جس کے براہین بڑے روشن ہیں، دلائل بڑے روشن ہیں اس کی حقانیت کے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اللہ پاک نے فرمایا اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے، جیسے قرآن مجید، یہ قرآن مجید ہے، جیسے قرآن مجید میں اور مقام پر ہے، اِنَّهُ
ذکر اللہ کا والے قوم کا، یہ محبوب یہ قرآن مجید تیرا ذکر بھی ہے اور تیری قوم کا بھی ہے. یعنی یہ ایک شرف ہے، فضیلت ہے کہ قرآن مجید میں ان کا ذکر آ گیا. یہ بھی ایک آوازہ شہرت کسی وجہ سے، تو یہ بھی ایک فضیلت کی چیز تھی. تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جو لغت عرب میں ہے اور جس میں تمہارا ذکر ہے. ذکر سے مراد ایک ذکر آوازہ، شرف و شہرت. یہ فیہ ذکرکم، تمہارا اس میں ذکر ہے. کفار قریش کا ذکر تو آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسی کتاب ہے عظیم الشان جس میں تمہارا ذکر ہے. اور ایک معنی ذکرکم، ذکر کا معنی تذکیر. یہ ایسی کتاب ہے جس میں تمہارے لیے واعظ ہے، تذکیر ہے، تجھے نصیحت ہے. اس میں ذکرکم تمہارا ذکر ہے، یعنی تمہارے لیے نصیحت ہے جو تمہیں اللہ کی یاد دلاتی ہے، آخرت یاد دلاتی ہے. اور فرمایا ذکرکم افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ افلا تعقلون اس میں استفہام ہے اور یہ فا اتوا اس سے پہلے کلام ہے. کیا تم فکر نہیں کرتے؟ تم فکر کرو، اس کتاب میں تدبر کرو، قرآن میں تدبر کرو. اس میں حکمت ہے، نصیحت ہے. اگر تدبر کرو گے تو پھر مطلوب مقصود کو پا لو گے، قرآن مجید سے حاصل کر لو گے. افلا تعقلون، کیا پس عقل نہیں رکھتے؟ مطلب عقل ہو تو تدبر کے ساتھ ہو، تدبر کرے اور فکر کرے. فکر تدبر تو یہ عقل ہے. اگر عقل ہے، تدبر تفکر نہیں ہے، اس میں عاقبت کے متعلق، انجام کے متعلق سوچ بچار نہیں ہے، تو یہ عقل بس اس کی نفی ہے. اس لیے فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ عقل تو تھا نا ان کا، عقل تو تھا، لیکن عقل سے انہوں نے کام نہ لیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عقل کی نفی کے طریقے پر فرمایا افلا تعقلون. اور یہ جواب ہے ان کے دوسرے سوال کا. افتأتون السحر، پیچھے جو ہے سحر کا ذکر ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو انہوں نے سحر سے تعبیر کیا. سحر معاذ اللہ، جادو. تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، یہاں نام تاکید کا ہے اور یہاں قسم مقدر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک عظیم الشان کتاب نازل فرمائی ہے جو مصالح اور حکمتوں پر مشتمل ہے، اور اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے. ذرا اس میں تدبر کرو اور تفکر کرو اور سمجھو اس کو. یہ سحر نہیں ہے، یہ عظیم الشان کتاب ہے، خدا نے نازل کی ہے. اس میں حکمتیں ہیں اور احکام ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہ آ گیا، یہ دوسرے سوال کا جواب. آگے فرمایا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. ہے نا، یہ پہلی قوموں کے متعلق ہے. وَكَمْ قَصَمْنَا، جو اللہ کے نبیوں کی جنہوں نے تکذیب کی تھی، پہلی قوموں کا واقعہ ہے جو اللہ کے نبیوں کی تکذیب کی، جھٹلایا اور شہید کیا، تو پھر ان کے اوپر عذاب آیا. تو اللہ تعالی نے فرمایا وَكَمْ قَصَمْنَا. ایک کم ہے، کم دو قسم آتا ہے، ایک کم خبریہ، کم خبریہ، یہ کم خبریہ ہے.
کم قسمنا یعنی بہت بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا. قسمنا قسم جو ہے نا یہ ایک ہے فتم ایک ہے کسر. قسم جو ہے اس میں شدت ہے یعنی شدت کے ساتھ ان کو ہلاک کیا, سختی کے ساتھ سخت عذاب کے ساتھ ہلاک کیا یعنی ریزہ کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ایک ہے نا بھائی ہلاک کیا بس ہلاک ہو گئے, کوئی سبب بن گیا, موت آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قسمنا قاف پورا ہے, قاف کلکلے سے ہے کلکلا, اور صاد یہ مستعلی ہے, ان میں شدت ہے. یہ کلمہ جو ہے خود لفظ جس معنی پر دلالت کر رہا ہے اس معنی کی شدت پر دلالت بھی ہے. حروف ایسے ہیں قسمنا یعنی ہم نے ہلاک کیا تو سخت گرفت. ایک ہے بھائی شے کو توڑ دیا, ایک ہے شے کو توڑا تو پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, ریزہ کر دیا. تو قسمنا شدت گرفت کا معنی دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بہت بستی والوں کو قسمنا یعنی سخت شدت کا عذاب دیا. کانت ظالمتن, اللہ تعالیٰ جواب فرماتا ہے, کوئی پوچھتا ہے, کوئی بندہ سوال ہوتا ہے ان بستی والیوں نے کیا کیا جو ان پر یہ عذاب آیا سخت. فرمایا کانت ظالمتن کہ وہ بستی والے ظالم تھے, ظلم کرتے تھے. تو ظلم کا نتیجہ جو ہے وہ عذاب ہوتا ہے. پہلے ان پر اس دنیا میں آ جاتا تھا, اس حضور کی امت میں, اور وہ جو پہلی امتوں پر عذاب آتے تھے ظلم کی بدولت انہوں نے ظلم کیے, آخر کار عذاب آئے, وہ عذاب جڑ سے اکھیڑنے والا عذاب تھا. قوموں کی قومیں اور بستیوں کی بستیاں برباد ہو گئیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ محبوب جب تم بیچ ہو ان کے ہم عذاب نہیں بھیجیں گے, لہذا حضور کی امت پر وہ عذاب نہیں آئیں گے جو پہلی امتوں پر تھے. پہلی امتوں پر یعنی انہیں بندر بھی بن گئے تھے, مسخ بھی ہوا تھا, مسخ اور فسق یعنی خسف بھی واقع ہوا تھا, زمین میں دھنسے گئے تھے. پہلی امتوں پر بڑے سخت عذاب آئے تھے, قوموں کی قومیں تباہ ہو گئی تھیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ ہم اے محبوب تیری امت سے عذاب کو مؤخر کریں گے, فوری گرفت نہیں کریں گے, ان کو مہلت دیں گے. یہ فرمایا. اب یہاں یہ وکانت ظالمتن کہ وہ بستی والے ظالم تھے, یا تو کم تکثیر کے لیے ہے, خبریہ ہے, بہت بستی والوں یعنی ماضی میں بہت لوگ تھے, بہت شہر گاؤں تھے جن پر عذاب آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور ان میں ایک بستی یمن میں تھی, وہ خاص کر کے ذکر کیا گیا ہے, حضور اس کا نام تھا, اور ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا تھا. شعیب نبی تھے. یہ شعیب دو ہیں نبیوں سے. ایک شعیب ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں, ان کو کہا جاتا ہے شعیب مدین کا ذکر ہے قرآن مجید میں. حضرت شعیب نبی مدین میں رہتے تھے, یہ مدین آپ کا شہر تھا. اور ایک شعیب اور ہیں, وہ جو یمن میں قوم تھی اور وہ بستی والے, ان کی طرف شعیب نبی کو بھیجا تھا. یہ حضور کے دادے تھے
دادے ابا و اجداد سے، حضور کے اجداد سے تھے حضرت معد بن عدنان. عدنان 20واں دادا ہے، 20واں. حضور کے دادے ہیں نا، تے اوپر کو حضور نے شمار فرق 20 دادے حضور نے شمار کیے تھے. 20واں دادا عدنان ہے، عدنان. ان کے بیٹے ہیں معد. اس معد کے دور میں تھے وہ، ہے نا، معد. تو اس وقت اس شعیب نبی پر وحی اتری تھی کہ معد بن عدنان کو آپ عراق کی طرف لے جائیں. تو آپ نے پھر معد بن عدنان کو اس سرزمین سے بہر لے گئے تھے. ان پر عذاب آنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اس کی پشت سے میں ایک نبی آخر زمان پیدا ہوگا، اس کو یہیں سے دوسری جگہ لے جاؤ. تو اس نبی کے وحی جو ہوئی تو پھر حضرت معد بن عدنان وہ اس عراق کی طرف آ گئے. تو اس نبی نے قوم کو تبلیغ کی اور قوم نے سرکشی کی اور پھر اس نبی کو شہید کیا. جب شہید کیا تو پھر ان پر عذاب آیا. عذاب ایک روایت یہ کہ عذاب کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کیا. ایک بخت نصر بادشاہ تھا پہلے دور میں. بخت نصر یہ بہت ظالم بادشاہ تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم پر اس بخت نصر کو مسلط کیا تھا اور اس بخت نصر نے ان کو عذاب دیا تھا اور قتل کیا تھا اور ان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا تھا. یہ اس کا اس بستی کا بھی ذکر ضمن میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا بہت بستی والوں کو ہم نے ہلاک کیا جو ظالم تھے، ظلم کرتے تھے. اب فرمایا وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. جب وہ ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، وہ برباد ہو گئے تو اللہ پاک نے فرمایا پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو پیدا کیا. تاریخ ہے نا، 1000 سال گزر گئے، کئی قومیں آئیں، ہلاک ہوئی، پھر دوسری قوم کو اللہ نے پیدا کیا، پھر وہ چلے گئے. اس وقت تک یہ حال آ گیا. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. پھر دوسری قوم کو ہم نے، اللہ پاک فرماتے ہیں انشأنا یعنی ایجاد کیا، عدم سے وجود دیا. اور وہ جو دوسری قوم تھی نہ ان کے نسب سے تھی نہ ان کی قوم تھی، بلکہ یہ علیحدہ لوگ تھے. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا. اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کیا، محسوس کیا، ہمارے عذاب کو دیکھا، یعنی عذاب قریب آ گیا تو انہوں نے دیکھ لیا. یعنی عذاب اتنا واضح تھا گویا کہ محسوس ہو رہا تھا. تو فلما احسوا باسنا، باس کہتے ہیں گرفت کو، گرفت اللہ کی عذاب سخت. جب ہمارے عذاب سخت کو دیکھا تو قومیں دیکھتی تھی تو خدائی عذاب جب آئے تو وہ دیکھ لیتے تھے علامات. تو جب انہوں نے دیکھا خدائی عذاب کو اذا هم منها يركضون، تو اس بستی سے بھاگے، سواریوں پر سوار ہو گئے اور بھاگے، بہت تیز دوڑنے لگے اور نکلنے لگے اس جگہ سے نا. یرکضون، یرکضون رکض یعنی اپنے مویشیوں کو ایڑیاں مارتے تھے، سوار ہو پھر ایڑیاں مارتے بھی تیز نکل جائیں. اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے انہیں خطاب کیا جب یہ بھگا رہے تھے اور اس خطے سے نکل رہے تھے، دوڑ رہے تھے، تو فرشتوں نے کہا یا مومنین نے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
وہ حکایت ذکر فرمائی، فرمایا لا ترکضو، لا ترکضو، تم نہ بھجو. لا ترکضو کا معنی ہے ہوں نہ بھجو. وہ تو دوڑ رہے تھے، تو جب دوڑ رہے تھے تو ان کو خطاب ہوتا ہے لا ترکضو، نہ بھاگو، بلکہ ورجعوا الی ما اترفتم فیہ، بلکہ لوٹ جاؤ انہیں مالوں کی طرف، ان نعمتوں کی طرف جن نعمتوں اور مال سے تم جو ہے نا اتراتے تھے، فخر کرتے تھے. انسان جو ہے نا غرہ ہے، جب دیکھتا ہے سہولیات، اسباب، طاقت، نعمتیں، مال، تب پھر غرہ ہوتا ہے اور فخر کے فخریہ باتیں کرتا ہے. تو اللہ پاک نے ورجعو، لوٹ جاؤ واپس، الی ما اترفتم فیہ، ان گھروں کی طرف، ان اترفتم فیہ ومساکنکم، اور گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، جو گھر بنائے ہوئے اس طرف لوٹ جاؤ. فرمایا لعلکم تسألون، ہو سکتا ہے کہ تمہارے کو کوئی سوال کیتا ونجے. انہیں مختلف تفسیریں ہیں، ٹائم مکمل تھی نہ پائے. لعلکم تسألون، یہ بھی استہزاء ہے، یہ بطور توبیخ ہے، تمہارے کو پوچھا ونجے. اور کیا پوچھا ونجے؟ میں تسا بنو جو مشاہدہ کرو انہاں مالاں دا، گھراں دا، اور عذاب دے بعد کہ کیا ہے. جب تمہارے کو پوچھا ونجے تو تسا پھر آنکھ سگو جو مشاہدہ کیتے سے حال برا ہا، عذاب دا حال تسا وقت لوگوں کو دسائے. لعلکم تسألون. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.